وہاں جا کر آپ نے جب دیکھا اوپر اور آپ کو نظر آیا ایوریسٹ، ماؤنٹ ایوریسٹ، دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ، ہاؤ واز دا فیلنگ؟ تو ابھی تو میں 13 کا ہوں. اچھا، میں ابھی اولوز میں پڑھ رہا ہوں، اور کیونکہ میں K2 نہیں جا سکا کیونکہ میری ایج بہت کم تھی. آپ مجھے بتائیں کہ ایک 13 سال ایج میں کس طرح رہتا ہے وہ فزیکل اسٹرینتھ؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعمان سمیع اینڈ ویلکم ٹو نیو انسائٹ ود نعمان سمیع. جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک چھوٹے سے معصوم سے پیارے سے گیسٹ ہے. ایج میں چھوٹے ہیں لیکن ایمبیشنز میں اور گولز میں بہت بڑے ہیں، ہم سب سے بڑے ہیں. تو جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں آدم فیصل، اور ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں وہ. انشاءاللہ ان سے ہم ویریس کیٹیگریز میں ہم ان سے بات کریں گے. ابھی تک اس کے جو اچیومنٹ ہے اتنے کم ایج میں، اور ایج کو لے کر ان کے ساتھ ہم بات کریں گے. اور وہ بیسیکلی بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں کرن فیصل کے. انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی آپ جو ڈسکشن ہم ان کے ساتھ کریں گے وہ بھی آپ آبزرو کریں گے، دیکھیں گے. تو زیادہ لیٹ نہیں کرتے، آپ کو آؤ ملاتے ہیں آپ کو ہم اپنے چھوٹے سے ننھے سے گیسٹ کے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہو آدم؟ ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بیسٹ، ٹھیک ٹھاک. آدم، کس چیز نے آپ کو اتنا موٹیویٹ رکھا، اور کس طریقے سے جو ہے اس کے پیچھے کیا انسپریشن ہے؟ کیا آپ نے چاہا، آپ نے سوچا کہ مجھے پہاڑ دیکھنے ہیں، اور اسپیسیفکلی ایسے کیا انسپریشن ہے بیک گراؤنڈ پہ جس کے ذریعے آپ موٹیویٹ ہوئے؟ اچھا، پہلے تو جب میں گھر پہ رہتا تھا اور ماما بابا جب جاتے تھے ہائکنگ کے لیے وغیرہ، تو میں سوچتا تھا یہ کیسی جگہ ہوتی ہے، کہ کیسا ہوتا ہوگا نا. تو جب ماما مجھے پہلی دفعہ لے کر گئی تھی ٹریل پہ، تو پھر جب میں دیکھا کہ اتنا مشکل تو نہیں ہے، اور یہ تو بہت مطلب مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، اور اچھا بہت انٹرسٹنگ سا تھا، بہت مزے کا ایکسپیرینس تھا. تو آپ اس ٹائم سے مطلب آپ کو ایک ایسا لگا کہ پہاڑوں کے ساتھ ایک رشتہ بن سکتا ہے؟ ہاں، جب میں نے دیکھا کہ اتنا مشکل نہیں ہے، تو پھر میں ماما کو کہتا تھا کہ مجھے ہر دن جانا ہے، اور اس طرح کی چیزیں. جب ماما جاتی تھی میں ان کے ساتھ جاتا تھا. اچھا، تو ماما ہی انسپریشن ہے؟ ہاں، ویسے ماما انسپریشن. جب انہیں مجھے لے کے گئی تھی پہلی دفعہ، تو اس کے بعد سے پھر مجھے شوق بننا شروع ہو گیا تھا. جب ماما مجھے لے کے جاتی تھی ان کے ساتھ میں جاتا تھا. اچھا، واو. تو جی ناظرین، ابھی تک جو آدم ہے انہوں نے ابھی تک تقریباً سنو لیک کیا ہے، ابھی ریسنٹلی سنو لیک کیا ہے، چٹا کیٹا کیا ہے، اور اس طرح کے اور بھی اچھے ایوریسٹ بیس کیمپ کیا ہے، اس طرح کے ٹریکس کیے ہیں. تو آدم یہ مجھے بتائے کہ کون سا ایکسپیرینس اچھا رہا؟ سب سے پہلے مجھے سنو لیک کے حوالے سے بتائے کیسا رہا، کیونکہ جو نام ہے سنو لیک، بیسیکلی وہ ایریا تو ایسا ہے کہ پراپرلی کور ہے، اور تقریباً کتنے دن آپ نے ٹریکنگ کرنی ہوتی ہے. تو کیسا رہا، اس کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ ہاں، سنو لیک میں مشکل تو تھا، اور تقریباً آئی تھنک 2 ہفتے لگے تھے، اور مزے کا ٹریک تھا. واز ایکسپیرینس بہت الگ سا تھا، کیونکہ پہلا میرا ایسا ٹریک تھا جس میں بہت زیادہ اس طرح کی ٹف ٹرینز اور ڈفرینٹ چیلنجز تھے. اس طرح کے ریور کراسنگ تھی، بولڈرز کراس کرنے تھے، تھکاوٹ تو بہت زیادہ تھی، بندہ تھکتا تو بہت ہے، اور بہت ڈفرینٹ سے تھا. سنو بہت زیادہ تھی، اور ہارنیس کیا تھا. سنو میں بہت ڈیپ سنو تھی، تو انہیں ہمیں ہارنیس کر کے روپ سے کروایا تھا. وہ بہت ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا، اور وہ میں نے پہلی دفعہ کیا تھا. واز مائی فرسٹ ایکسپیرینس. اور جب میں ہسپر لاب پہ تھا، اس میں مطلب یو کڈ سی سارا ویو نظر آتا تھا نیچے سے، مطلب سارا پہاڑ سائڈ پہ بہت مطلب ماؤنٹینس پہ. آدم، ماؤنٹینس پہ تو ہم ابھی انشاءاللہ تقریباً اچھے خاصے لمبے گفتگو کریں گے، لیکن مجھے یہ بتائے کہ آپ کے اپنی جو پرسنل گروتھ ہے کہاں سے شروعات ہوئی؟ ابھی آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، ایج کیا ہے؟ یہ اگر آپ اپنی زبانی بتائیں گے تو بہت اچھا. تو ابھی تو میں 13 کا ہوں. اچھا، میں ابھی اولوز میں پڑھ رہا ہوں. زبردست. ابھی ہائکنگ کے علاوہ بھی مجھے فٹ بال کا شوق بھی ہے. اچھا، واو. تو بیسکلی مجھے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کا بہت زیادہ شوق ہے. اچھا، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں آپ نے ابھی تو ماشاء اللہ آپ 13 کے ہیں، تو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز آپ نے کس ایج میں شروع کی ہے؟ وہ تو بہت ینگ ایج سے شروع کی ہیں، کیونکہ پہلے کبھی ہائکنگ تو میں نے آئی تھنک جب میں 6 سال کا تھا، ماما جو پہلے ٹریل پہ لے کر گئی تھی، اور پھر اس کے آنورڈس میں نے پھر اور بھی اسپورٹس کرنے شروع کر دیے. تو مجھے بس بہت ینگ ایج سے پھر جب میرا پہلا جو ہائک تھا مشپری کا، اس کے بعد سے پھر مجھے سنو ہائکس کا بھی ہو گیا تھا. تو اس طرح
ڈر نہیں لگا لائک اسٹارٹنگ میں آپ کو؟ نہیں اتنا زیادہ تو میں نے نہیں سوچا اس کے اوپر. اگر آپ سوچیں گے تو پھر آپ کو ڈر لگے گا, کیوں جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں آپ کو اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ کیا اسٹیپ ہے یا اس طرح کچھ ہے, تو آپ جب جاتے جاتے ہو, جب آپ پہنچتے تو آپ کو سارا وہ نیچے دیکھتے ہیں کہ میں نے کیسے کیا ہے وغیرہ. اچھا اسنو لیک کے لیے کس نے موٹیویٹ کیا تھا, مما نے یا موٹیویٹ؟ ویسے مجھے اتنی موٹیویشن تو نہیں چاہیے تھی, مجھے خود جانے کا تھا. یہ بڑی اچھی بات ہے. مجھے خود جانے کا شوق تھا, اور کیونکہ میں K2 نہیں جا سکا کیونکہ میری ایج بہت کم تھی, تو اس کے بعد سے مجھے اس طرح کی کوئی ٹف سا کوئی ایکسپیرینس مجھے کرنا تھا مما کے ساتھ. تو جب مجھے ماما اسنو لیک جا رہی تھی تو میں نے کہا مجھے جانا ہے. اسنو لیک کب کیا ابھی؟ اسنو لیک تو آئی تھنک 1 سال ہو گیا, لاسٹ ایئر ہم نے کیا تھا. اچھا لاسٹ ایئر 2024 میں. اچھا تو اگست کے منتھ میں کیا تھا آپ نے؟ اگست, جی اگست میں. اچھا سو کیسا وہ لائک اسٹارٹنگ کیسا رہا, درمیان میں کیا مشکلات آئی یا نہیں؟ کیونکہ مجھے جو آپ کی اسپیڈ جو مجھے نظر آ رہی ہے, مجھے تو نہیں لگتا آپ کو مشکلات آئی ہوں گی, لیکن بہرحال پوچھ لیتا ہوں. ہاں مشکلات اس طرح کوئی نہیں آئی تھی. اگر آپ سوچیں گے تو مطلب بہت زیادہ, اگر آپ کہیں گے کہ بہت مشکل ہے, بہت لمبا ہے, تو پھر اوبیسلی اگر آپ خود ہار مان گے تو کچھ نہیں آپ نہیں کر سکتے نا. تو ایک دن میں مجھے بخار چڑھا تھا ریسٹ ڈے پہ, مگر وہ پھر دوسرے دن میں ٹھیک ہو گیا تھا. اور مطلب لائک ٹرین مشکل تھا, مگر اگر آپ جاتے رہے, مطلب جب دوست بن جاتے ہیں, آپ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں, آپ کو ٹرین کا کچھ نہیں پتہ چلتا. آپ بس چلتے جاتے ہو جب تک آپ ڈیسٹینیشن تک پہنچ جاتے ہو, اور آپ بس مطلب سینری کو دیکھتے رہتے ہو, بس پتہ ہی نہیں چلتا آپ پہنچ جاتے ہو. ایگزیکٹلی. لیکن آپ تقریباً کتنے دن کا ٹریک ہے ویسے؟ آئی تھنک 16 days تک تقریباً. 16 days کا ایگزیکٹ کمپیئرلی ٹو جیسے K2 کا بھی میرے خیال میں 16 days کا سملر. اور وہیں سے بھی آپ نے نظارے دیکھے, جو آپ کو موسم کیسے ملا, جو وہاں سے تقریباً کوئی 8,000 میٹر کے جو 5 پہاڑ ہیں وہ نظر آتے ہیں نا, تو آپ نے آبزرو کیا کہ نہیں اسنو لیک کے ٹریک سے؟ ویدر تو بہت جلدی چینج ہوتا ہے, تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ آج اس طرح کا ویدر ہے, آج اس طرح کا, تو کبھی کلیئر ہوگا, کبھی کوئی اسنو فال ہو جائے گی. مگر ہم کافی لکی تھے کیونکہ ہمیں اوور آل کافی کلیئر ویدر میرا تھا. بس اینڈ میں تھوڑا سا ایک پیچ آیا تھا جہاں اسنو فال ہلکا سا ہو رہا تھا, ورنہ وہ بہت مطلب. اسنو کی کیا کنڈیشن تھی, کس طرح اس میں چلنا کیسا لگا؟ اسنو کیونکہ وہ فریش اسنو آئی ہوئی تھی, تو جو ہمارے گائیڈ تھے وہ ہمارے لیے راستہ بناتا تھا, اور ہارنیس کی وجہ سے ہم مطلب کریوسز بھی ہوتے تھے اندر, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کافی, مطلب بالکل. تو یعنی آپ لوگ روپ اپ تھے ایک دوسرے کے ساتھ؟ ہاں روپ اپ تھے. اچھا واو. ہاں کیونکہ جب آپ ایسے ٹریک پہ ہوتے ہو, اسپیشلی اتنا ڈیفیکلٹ, کیونکہ وہ بہت مشکل ہے اسنو لیک کو کور کرنا. اور میرے اتنی ایج میں کہ 13 سال کا ہے جو آدم, تو اس ایج میں اس کو کور کرنا اٹس ویری ہارڈ. تو آدم یہ بتائے کہ اسنو لیک کو آپ نے 16 days میں اوور آل آپ گئے, ٹھیک ہے, تو اینڈ تک کنڈیشن کیسا رہا آپ کا؟ مطلب فٹ تھے آپ فزیکلی, کیسے تھے, اور مینٹلی تو اتنا زیادہ نہیں ہو, میں کافی خوش تھا کیونکہ میں نے جب دیکھا کہ میں نے اتنا زیادہ کر لیا اور کسی نے اور بچے نے نہیں کیا تھا, اور یہ کافی مطلب پہلے ہوا ہے کہ اسنو لیک پہ میرے ایج پہ کوئی بچہ گیا تھا, تو اس میں بہت مجھے مینٹلی تو بہت خوش تھا. فزیکلی تھوڑے کریمپس وغیرہ تو آتے ہوں گے بعد میں تھکاوٹ کی وجہ سے, مگر 1-2 دنوں کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ اتنا کوئی. اچھا ٹریک پہ سب سے بیسٹ پارٹنر کون تھا ماما کے علاوہ؟ سبھی بہت اچھے تھے, ایسا کہہ نہیں سکتے کہ کوئی ایک ہی تھا. ٹیم میں کون تھا؟ علی بھائی تھے, سعد بھائی, ماما کی فرینڈس تھی, اس طرح کے سارے مطلب مکس گروپ تھا. اچھا زبردست. کتنے ویسے گروپ, کتنے لوگ کتنے تھے گروپ میں, ایک گروپ میں؟ تقریباً 10 تھے. 10 لوگ تھے. اچھا آپ تو سب کے لاڈلے ہوں گے پھر اس میں تھے نا؟ ہاں. اچھا سب نے خیال رکھا ہوگا. سب سے زیادہ خیال کس نے رکھا؟ ماما اور ماما کی فرینڈ نے. اچھا واہ. اچھا تو اسنو لیک کا ایکسپیرینس اوور آل آپ کا اچھا رہا 2024 اگست میں, رائٹ؟ جی بہت مزہ آیا تھا. تو اور اس نے آگے پھر آئے تو کیسا رہا, اس کو مس کیا کہ اس ایکسپیرینس کو, یا اس طرح پھر فیوچر میں ہے کوئی کہ کرنا ہے اسی طرح؟ ہاں اس سے تو ویسے ابھی بن رہا ہے پروگرام, اس کا آئدر ہوگا کلیمنجارو کا یا میگلنگ سر کا. اور ہاں ابھی ماما جیسے ہم ڈیسائڈ کریں گے ہمیں کس ٹریک پہ جانا ہے وغیرہ. اور ابھی آئی تھنک اگر ہم جائیں گے تو سمرز میں جائیں گے, یہ جون جولائی کے سیزن میں. آدم آپ مجھے بہتر ہیلپ کر سکتے ہیں اس چیز میں,
کہ لائک میں نے اپنی باڈی کے مطابق تو میں دیکھا ہے اتنا ہائٹ تک نہیں 4700 تک پہ بھی گیا ہوں, لیکن اور اوروں سے بھی میرے کافی لوگوں سے میری ڈسکشن ہوئی ہے, بڑے بڑے ماؤنٹینئرز سے ہوئی ہے. یہاں لاسٹ ٹائم ساجد ستپارہ بیٹھا تھا, محمد عبدوہ بیٹھے تھے, انا مزیر تھی. تو ان سے جو میں نے تو ان کی ایک مطلب فزیکل اسٹرینتھ کے مطابق وہ بہترین انہوں نے پرفارمنس کیا, وہ گئے. آپ مجھے بتائیں کہ ایک 13 سال ایج میں کس طرح رہتا ہے وہ فزیکل اسٹرینتھ اسی طرح مینٹین جس طرح ایک مورل کہ ایک انسان کی اپنی مورال ہوتی ہے نا, اسی طرح ہے جس طرح ایک بڑے کی ہوتی ہے کہ نہیں کچھ ڈفرینس ہے؟ ڈفرینس میں سے جنرلی بچوں کی جیسے زیادہ اسٹیمنا ہوتی ہے بڑوں سے. اچھا. ہاں, اور بیسکلی ہم اگر آپ کے آپ مینٹلی کہہ سکتے کہ آپ جا رہے ہو آپ کر لو گے تو آپ سے ہو جاتا ہے. اگر آپ یہ نہیں دیکھو کہ میں تھک جاؤں گا, تو اگر آپ زیادہ اس پہ سوچو گے تو آپ اوبیسلی تھک جاؤ گے, پھر آپ سے نہیں ہوگا. مگر آپ نے اپنے دماغ میں یہ رکھنا ہے کہ میں کر لوں گا اور یہ ہو سکتا ہے. اور اچھا لٹرلی کیونکہ ہم تو اب دوست بن گئے نا, تو مجھے یہ بتائے کہ اس ٹریک پہ کبھی آپ کو ایسا فیل آیا کہ ماما آپ نے مجھے کہاں پھنسا دیا, مجھے نہیں آنا چاہیے؟ ایسا کچھ نہیں, ایسا نہیں تھا. کیونکہ لٹرلی کچھ لوگ ہیں نا, یا تو میرے خیال میں ان کی فزیکل فٹنس اتنی نہیں ہوتی یا کیا, لیکن میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے. میں یہ کہہ بھی نہیں سکتا ماما کو کیونکہ میں نے خود کہا تھا ماما کو مجھے خود جانا ہے. اچھا, مطلب آپ گلے بھی نہیں کر سکتے تھے؟ ہاں. اچھا, لیکن ایسا فیلنگ نہیں آئی اوور آل ٹرپ میں؟ نہیں, ایسے کچھ نہیں آیا اس سے. اچھا, کیونکہ ویسے میں ماما سے بات نہیں کر سکتا, ماما زیادہ تر پیچھے ہوتی تھی اور میں زیادہ آگے ہوتا تھا. اچھا ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جو ہے بچے جو ہے والدین سے آگے نکل جاتے ہیں, اب دیکھ لیا ہم نے. لیکن دس از گڈ ماشاء اللہ, آپ نے بہت اچھے طریقے سے اسنو لیک کیا. اس کے ایکسپیڈیشن آپ کے ماما نے بھی مجھے بتایا تھا کافی اس کے حوالے سے. اچھا, ایوریسٹ کا کیسا رہا ایکسپیرینس؟ ایوریسٹ اتنا مشکل انٹرنیشنل ایکسپیرینس تھا, اور مجھے لگتا ہے کہ کسی بچے نے ابھی تک پاکستان میں سے کسی بچے نے نہیں کیا ایوریسٹ. نہیں کیا. اور جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ ایوریسٹ بہت مشکل ہے, وہ اتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ ادھر کمرشلائز زیادہ ہے. مگر ہم ذرا لکی تھے کیونکہ ہم آف سیزن میں گئے تھے تو اس ٹائم زیادہ لوگ نہیں تھے, رش بالکل نہیں تھا. اور رکو کیا مطلب آپ لکی تھے زیادہ لوگ نہ ہو تو آپ کو مطلب وہ جگہ اور اچھی لگنے لگتی ہے؟ ہاں, زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ کو رش نہیں ہوتا, گند نہیں ہوتا, لوگ شور نہیں ہوتا. بیسکلی آپ ہائکنگ کے لیے زیادہ تر لوگ اس لیے جاتے ہیں کیونکہ ان کو پیس چاہیے ہوتا ہے نا, اسکیپ چاہیے اپنی ڈیلی. ہاں, اسکیپ چاہیے. تو اگر ادھر لوگ ہوں گے تو پھر وہ بھی سیم چیز ہو گیا. تو بیسکلی اتنا مشکل نہیں تھا کیونکہ ہر دن کوئی نیا پیارا بہت تھا, کیونکہ ادھر بہت پیارے سے بریجز تھے, کلرفل, انہوں نے سارے فلیگز لگائے ہوئے تھے وغیرہ. اور مطلب مشکل نہیں تھا, مگر ہر دن خالی ایک لاسٹ پیچ آیا تھا جہاں بولڈرز وغیرہ تھے, مگر وہ اوور آل بہت اتنا مشکل نہیں تھا. اسنو لیک زیادہ کمپیریٹیولی اس سے مشکل تھا. اصل میں اسنو لیک میرے خیال میں تھوڑا سا ریموٹ بھی ہے نا, اور آپ کی بات جس طرح آپ نے کہا کہ وہ کمرشلائز جگہ ہے, تو کمرشلائز جگہ میں فیسلٹیز بہت ہوتے ہیں, اسنو لیک میں اتنے فیسلٹیز نہیں ہیں. ادھر سارے وہ ٹی ہاؤسز وغیرہ اس طرح کی جگہ تھے, اور اچھا, اور ٹینٹس ادھر کیمپنگ کا الاؤڈ نہیں ہے. کوئی آپ نے نوٹ کیا تھا کہ کتنا کلومیٹر ہے ویسے ایوریسٹ؟ 100 اینڈ آئی تھنک 120 ہم نے کوئی چیک کیا تھا. اس سے 100 کچھ اس طرح 150. حالانکہ کمپیریٹیولی جو ہے وہ مطلب ڈسٹینس میں زیادہ ہے کافی, کیونکہ K2 میرے خیال میں 90 کلومیٹر ہے, K2 بیس کیمپ اس سے زیادہ, K2 سے زیادہ لمبا ہے. ہاں, واو. سو اچھا, ایوریسٹ ایکسپیرینس پہلی بار سناؤں کہ مطلب نارمل رہا آپ کے لیے. ایوریسٹ میں کیا ہے اس کا ایوریسٹ بیس کیمپ؟ اچھا یہ مجھے بتایا کہ سب سے پہلے آپ 100 کلومیٹر آپ نے ڈسٹینس کور کر لیا, ٹھیک ہے, کتنے دنوں میں کیا ہے؟ 15 ڈیز میں کتنے میں کیا آپ نے؟ ان ٹوٹل 12 ڈیز میں ہم نے اس پورا. اچھا 12 میں کیا, اوکے, واہ, 12 ڈیز میں کیا, زبردست. سو 12 ڈیز کے بعد ہیکٹک, ایک فزیکلی ڈیمانڈنگ تو پھر بھی ہے کیونکہ 100 کلومیٹر آپ نے کرنا ہوتا ہے. وہاں جا کر آپ نے جب دیکھا اوپر اور آپ کو نظر آیا ایوریسٹ, ماؤنٹ ایوریسٹ, دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ, ہاؤ واز دا فیلنگ؟ فیلنگ تو مطلب اگر آپ سوچو یہ کیونکہ سب سے بڑا پہاڑ ہے, کوئی اس سے بڑا پہاڑ نہیں ہے, اور بہت مطلب بہت کافی بڑا, سب سے زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ نظر آتے تھے. سارے پہاڑ چھوٹے چھوٹے اسے سراؤنڈ کر رہے تھے, اور وہ سارے ایک سب سے بڑا وہ نکلا ہوا تھا, اور بہت دور سے آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ ایوریسٹ ہے, کیونکہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کیونکہ اس کی ہائٹ پہ کوئی
اور माउंटेन्स नहीं, और बहुत Exactly. बिल्कुल कवर है स्नो से, और बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा सा फीलिंग था कि मैंने कर लिया, मैंने देख लिया एवरेस्ट, अब मैं सबको बताऊंगा. اور اس کی رینج میں ارد گرد کون کون سے پہاڑ آپ کو نظر آ رہے تھے؟ کیونکہ 8000 ہاں کی رینج میں ہے خیر تھے. اناپرنا تھا ایک، اناپورنا ہے، ہاں اس کے ہاں، ساتھ ہاں. اور 6000 کے ایک اما ڈبلم میرے خیال میں ایسا ہی کوئی نام ہے. مجھے نام اس کی نام ذرا کنفیوزنگ سے، مگر مجھے بھی کبھی پروننسیشن میں مسئلہ ہو جاتا ہے، ابھی پتہ نہیں کہ صحیح پروننسی ہے کہ نہیں. اما ڈبلم، اور وہ بیسیکلی تقریباً کوئی 6000 کے قریب ہے، لیکن وہ کافی پیارا ہے وہ بھی. سو ایوریسٹ اچھا لگا. ہاں ایوریسٹ بہت مزے کا تھا، اور کیونکہ بس ایک، میں اگر سچ بولوں ایک مسئلہ تھا ان کا کھانے کا تھا. اچھا. کیونکہ ادھر گوشت بہت کم ملتا تھا، چکن، کیونکہ وہ جب دیتے تھے ان کے بیف نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ان کے ریلیجیس ریزنس سے چکن کم ہوتا تھا، اور اس لیے ہم نے زیادہ تر وہ ویجیٹیرین کھانا پڑتا. ویجیٹیرین نہیں ہے آپ؟ نہیں. اچھا پختون ہے نا. اچھا ویسے پشتو آتی ہے آپ کو؟ جی سونا پختو سونا درزی لگ دے راضی. ایکسینٹ تھوڑا بہت چینج ہو گیا ہے کرن. اچھا زبردست. تو ایوریسٹ میں ایسے کیا کیا سرکمسٹانسز یا کیا کیا سچویشن ایسا فیس آیا کہ آپ کو لگا کہ مطلب یہ ٹریک کمپیریٹیولی ابھی تک، وہ آپ کا کیا مطلب پہلا ٹریک تھا میرے خیال میں اتنا لمبا کہ نہیں، اس سے پہلے کیا تھا آپ نے ڈسٹینس وائز؟ ڈسٹینس نہیں، یہ فرسٹ تھا اتنا لمبا. اور یہ آئیڈیا کیسے ہے کہ نہیں پہلا ٹرپ جو اسٹارٹ کرتے ہیں لانگ تو انٹرنیشنلی اسٹارٹ کرتے ہیں، نیشنلی نہیں؟ مجھے پتا ہے اس کے پیچھے کوئی ہے، اسمارٹ برین ہے، بتائے. کیونکہ اگر ایک دفعہ جائیں، کیونکہ ایکسپینسو بھی بہت ہوتے ہیں، تو اس سے بہتر نہیں کہ اگر آپ کوئی اس طرح پہاڑ جائیں جس پہ آپ کو یاد ہے، کیونکہ اس طرح کوئی فیمس پہاڑ ہو. اس لیے ہم نے سوچ لیا کہ ہم نے ایوریسٹ کرنا ہے، کیونکہ اس کا نام بھی بڑا ہے، اور جانے کا شوق بھی تھا بہت، کیونکہ بہت لوگ جا نہیں سکتے. اگر اپرچونیٹی مل جائے تو ہم کیوں نہ جائیں، کیونکہ نیشنل کے زیادہ مل جاتے ہیں، انٹرنیشنل آپ کو زیادہ اپرچونیٹیز. اچھا آدم مجھے یہ بتایا، کیونکہ میرے خیال میں جو بچوں کی فیلنگ ہوتی ہے نا، اور جو ان کی آبزرویشن ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ کمپیریٹیولی بڑوں سے، ایڈلٹ سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ آنیسٹ طریقے سے سوچتے ہیں. مجھے بتایا کہ کیا ڈفرینس آپ کو لگا. آپ نے اسنو لیک یہاں کیا، ٹھیک ہے، سروسز میں، سروسز کے وائز اور اخلاق کے حوالے سے اینی اینگل آپ لے سکتے ہو، اور آپ نے ایوریسٹ کیا، ان دونوں میں کیا ڈفرینس رہا؟ پہلی بات تو یہ وہ بالکل ریموٹ تھا سنو لیک کا. ادھر ٹرین زیادہ مشکل تھا. ادھر اگر آپ دیکھیں ایوریسٹ کا، ادھر سارے انہیں رکھے ہوئے تھے، انہیں جگہ بنائی ہوئی تھی ہر جگہ، وہ ہٹس تھے وغیرہ، تو ادھر بیٹھنے کی جگہ تھی، مگر بہت زیادہ مطلب انہیں رکھا ہوا تھا صحیح. مگر کیا کہتے ہیں سنو لیک کا کوئی تھا نہیں، کیونکہ بہت کم لوگ گئے ہوئے ہیں. وہ بہت مطلب اگر جو لوگ جاتے بھی ہیں سائڈ پہ، وہ زیادہ تر K2 جاتے ہیں، اس لیے K2 زیادہ کمرشل ہے. مگر سنو لیک بالکل ایمٹی سے ہوتا ہے، بہت کم لوگ جاتے ہیں سنو لیک. نہیں مینجمنٹ کے سینس سے، مینجمنٹ کیسی تھی؟ لوگ ہمارے بہت اچھے ہیں ادھر، کیونکہ ہاں ادھر بہت اچھے ہیں. ادھر جتنے آپ مطلب جو آپ کے ہائر ہوتے ہیں وہ اتنے ہی کرتے ہیں جتنا ہم نے ان کو کرنا تھا. ہمارے والے لوگ ایکسٹرا بھی زیادہ کرتے ہیں، اب جتنا مطلب ان کو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ کریں اتنا زیادہ، وہ آپ کو زیادہ ہیلپ کرتے ہیں ہر چیز میں، آپ کا زیادہ خیال رکھتے ہیں وغیرہ. یعنی ہاں ایک گیس وہ سمجھتے ہیں، جو یہ چیز آپ نے بہت زبردست چیز مینشن کیا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ آلریڈی ٹریکرز ہیں اور یہ آ رہے ہیں اور نمبر ٹریک کر رہے ہیں تو وہ مینیج کر لیں گے. لیکن ہمارے ہاں ایسے ٹریٹ کرتے ہیں، کیونکہ میں بھی ٹریٹ ہوا ہوں نا اس وجہ سے، تو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں کہ نہیں ہماری باڈی کی ٹیمپریچر کے لحاظ سے ہم ڈفرینٹ ہیں ان سے تھوڑا سا، تو ہم میں برداشت اور پیشنس تھوڑا سا زیادہ ہے تو کمپیریٹیولی وہ پھر اور زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہم اچھے طریقے سے پیمپر کریں، خیال رکھیں. سو یہ اچھی بات ہے، مطلب یہ گڈ چیز ہے جو ہمارے ہاں یہاں ہے. پہلا ٹریک تو میرا وہ تھا مشپری اگے سے، مگر جو میرا پہلا کیمپنگ والا ٹرپ تھا وہ ڈگری بنگلہ تھا. ڈگری بنگلہ اچھا. اس کے بعد سے پھر مجھے یہ شوق چڑھ گیا کہ مجھے اب کیمپنگ کرنا ہے. جب میں اس کے بعد سے جب میں ٹریل پہ جاتا تھا مجھے اتنا زیادہ مزہ آتا تھا، مگر اتنا کمپیریٹیولی نہیں آتا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا ہم نے واپس اسی ٹریک پہ جانا ہے. اچھا کمپیریٹیولی جب آپ اپنی کلاس میں ہوتے ہو نا، تو آدم کوئی ایسی مطلب آپ کو پراؤڈلی نہیں کہہ سکتا، لیکن کوئی ایسی فیلنگ آتی ہے جب اپنے فرینڈز میں ہوتے ہو، آپ بتاتے ہو تو وہ سینس آف اچیومنٹس ملتا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ نیپالیز یا
ان کا مینجمنٹ اسکل بہت اچھا ہے, یعنی وہ اپنے آپ کو بھی نقصان نہیں دیتے اور دوسرے کو بھی نہیں دیتے. وہ جتنے ان کو کام ہوتے ہیں اتنا ہی کرتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ پھر آپ نے کون کون سے ٹریکس کیے ہیں؟ اس طرح تو میں نے بہت کیا ہے, مطلب ہرموش کیا ہے, چٹاکٹا, کٹورا لیک کیا ہے, راکپوشی بیس کیمپ, ناگا پربت بیس کیمپ. مطلب ناگا پربت ہم نے دونوں سائڈ سے کیے تھے, روپل سائڈ سے, پھر فیری میڈو سائڈ سے, اور اس طرح کی بہت زیادہ ہم نے لیکس وغیرہ کی ہوئے ہیں. اچھا, ہاں ایم کیو ایم بھی کیا ہے؟ ایم کیو مسئلہ کیا تھا, آئی تھنک 4500 میٹرس کا بھی. اچھا, وہ سمر میں کیا ہے ونٹر میں؟ وہ ہم نے سمرس میں کیا. اچھا سمر میں. ہرموش کا حوالے سے پتہ ہے مجھے, ہرموش کیسا ہے؟ ہرموش تو بہت پیارا ہے. وہ تو اسٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے, اینڈ کہاں پہ ہوتا ہے؟ کیونکہ مجھے لٹرلی مطلب میں نے پڑھا ہے بکس میں, لیکن مجھے اتنا خاص آئیڈیا نہیں ہے. تو ہرموش کا مجھے بتائے اسٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ تو آئی تھنک سرسی ادھر سے اسٹارٹ ہوتا ہے, اور اس کا کوئی ٹریک ہوتا ہے کوئی 7 to 8 hours. اچھا, تو مگر مجھے ایک ہی چیز بہت پیاری لگی تھی اس کے ساتھ, جب آپ چلتے ٹریل پہ, ٹریک پہ, تو آپ کے سائڈ پہ ایک اسٹریم بھی ہوتا ہے, تو وہ بہت پیارا سا لگتا ہے. اور پھر ادھر ٹرین بہت ڈفرینٹ ہے, ہر آپ گھنٹے دیکھا کبھی کوئی بولڈرس ہوں گے, کبھی اسنو ہوگی, گلیشیئر سے ہوگا, کبھی کوئی مطلب پیارے سے کوئی اسٹریم سے کراس کرنا ہوگا, اس طرح کی چیزیں ڈفرینٹ. ہاں مطلب بہت مطلب ڈفرینٹ چیزیں. اچھا, کمپیریٹیولی جب آپ اپنے کلاس میں ہوتے ہو نا, تو آدم کوئی ایسی مطلب آپ کو پراؤڈلی نہیں کہہ سکتا, لیکن کوئی ایسی فیلنگ آتی ہے جب اپنے فرینڈس میں ہوتے ہو, آپ بتاتے ہو, تو وہ سینس آف اچیومنٹس ملتا ہے؟ ہاں تھوڑا بہت ملتی ہے نا, کیونکہ کوئی اور بچہ ایسے کرتا نہیں ہے, کیونکہ بہت یونیک سی چیز ہے. کیونکہ ہر بچے کو اپرچونیٹیز بھی نہیں ملتی, کیونکہ ان کے پیرنٹس زیادہ فری نہیں ہوتے اور وغیرہ, ان کے پیرنٹس کو پیشن نہیں ہوتا, ان کو اپنے مطلب کوئی اور چیز میں ہوتا ہے. تو یہ اور وہ مطلب زیادہ لوگ ادھر ڈرتے بھی ہیں کہ ان کے بچے کو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, مگر ان کو اپرچونیٹی دینا چاہیے کہ اگر کر سکتے ہیں. اچھا, اور ادھر اپرچونیٹیز بہت کم دیتے ہیں بچوں کو. ویل ڈن. تو مطلب اچھا, وہ فیلنگ سینس آف اچیومنٹس آتی ہے جب آپ اپنے اس میں ہوتے ہیں سرکل میں. دوست ہے آپ کے اچھے؟ میرے ہاں ہیں. اچھا, اور ان کے بھی سیم ایکٹیویٹیز ہے کہ نہیں؟ وہ ڈفرینٹ نہیں, ان کے ڈفرینٹ ہیں. میرے ایک دوستوں میں ایسا, وہ ہم دونوں فٹ بال کھیلتے ہیں وغیرہ, مگر دوسرے ہمارے سب کے مطلب ڈفرینٹ سے. چٹاکیٹا لیک کیسا رہا؟ میں نے کیا ہے اس کو. ہاں, چٹاکٹا تو لیک بہت مزے کا تھا. اچھا, کشمیر کا اور گلگت کا ویدر بھی کافی ڈفرینٹ ہوتا ہے. ویسے چٹاکیٹا تقریباً کوئی 4100 میٹر پہ ہے, اتنا نہیں ہے, لیکن وہاں یہ ہے کہ ویدر بہت ڈیمانڈنگ ہے, اور تھکاوٹ بھی ادھر بہت ہے, تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. کیونکہ آپ کو ہر ٹائم لگتا ہے کہ جب آپ کراس کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ اینڈ ہوگا, مگر آپ پھر جاتے پھر ایک اور ہوتا ہے, پھر ایک اور اس میں 3 ہے, 3 کیمپس ہے, ڈیک 1 ہے, 2 ہے, آپ کو لگتا ہے یہ ہوگا, مطلب آپ پھر آپ جاتے رہتے ہو. لیکن خوبصورت لینڈسکیپس کیسے ہیں, بہت پیارے ہیں, وہ کلرز بہت پیارے ہوتے ہیں, بہت زیادہ. کشمیر بہت پیارا ہے پورا, ایسا ہی ہے. اور ایک تو وہ خود بھی ایک ریمونٹ ایریا میں ہے, شونٹر ویلی میں ہے. تو اچھا, لیک کیسا رہا؟ دیکھا آپ نے لیک خود؟ پانی میں کوئی ہاتھ وغیرہ پانی کو لگایا ہے؟ نہیں, ایسے میں نے نہیں کیا, کیونکہ پھر نارملی میں کرتا ہوں, مگر وہ پانی کافی ٹھنڈا ہوتا ہے. گلیشیئر نہایا ہے, دل سے نہایا ہے میں. اس کی ویڈیوز ابھی تک صرف وہ ڈسکرپشن کے ساتھ لکھنا ہے, میں نے شیئر کرنا ہے. لیکن پھر وہی ہے جو میرے سینئر ہے, وہ کہتے کہ نہیں ایسی چیزیں شیئر نہ کرو, پھر لوگ موٹیویٹ ہو کر اپنا کچھ مسئلہ ادا کریں. کرمبر میں نے کیا تھا. اچھا, میں نے پانی اس میں گیا تھا. ہاں, لیکن وہ اگر شیئر بھی کرو اس کے ساتھ ڈسکرپشن کر لو, تو پھر مسئلہ نہیں ہے کہ بندہ کرے کہ بھائی پروفیشنل اور کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں, ایسا ہے. تو اچھا, اور اس کے علاوہ اور کون سے؟ چٹاکیٹا لیک, کرمبر لیک جیسے میں ابھی بولا, جس میں وہ بہت وہ لمبا سا ٹریک, ڈرائی سا ٹریک تھا, مگر جب ہم پہنچے بہت پیارا سا. یہ کون سی جگہ پہ ہے ویسے؟ یہ چترال سائڈ پہ. اچھا, چترال سائڈ پہ ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ تھرڈ ہے کہ فورتھ جو ہے لانگیسٹ اور ہائیسٹ. ہاں, کافی لمبا تھا, آئی تھنک کافی. ہاں, کوئی آئی تھنک سیکنڈ بہت لمبا سا تھا, اور ڈرائی ٹریک تھا. رش لیک فرسٹ ہے. ہاں, رش آئی تھنک ہے. ہاں, وہ کافی ہائیسٹ لیک ہے. واو. تو لیک کے کمپیریٹیولی آپ کو کون سا اچھا لگا؟ یہ کرمبر لیک اچھا لگا یا چٹاکیٹا؟ چٹاکیٹا کا مجھے ٹریک زیادہ پیارا لگا تھا, مگر کرمبر لیک کا مطلب پانی لیک وغیرہ مجھے زیادہ اس کا. اصل میں چٹاکیٹا لیک جو ہے نا, وہ بیسیکلی وہ اس کا پانی جو ہے وہ نیچے سے ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے, پہاڑوں میں نیچے سے, یعنی ایک لائک باؤل شاپ ہے جس میں پانی کڑا ہوا پانی ہے اور کافی ڈیپ ہے وہ. اور سن رائز میں بہت پیارا لگتا ہے وہ, جب آپ اڑتے ہو جلدی تو. اچھا, اس کے سامنے جو پہاڑ ہے وہ نوٹ کیا ہے آپ نے؟
نہیں اتنے زیادہ میں غور نہیں کہ، مگر بہت پیارا ہے. ہاں وہ بہت پیارا ہے. وہ بالکل سراؤنڈ کرتے ہیں. پہلا ٹریک کیا تھا زندگی کا؟ پہلا ٹریک تو میرا وہ تھا مشپری اگے سے، مگر جو میرا پہلا کیمپنگ والا ٹرپ تھا وہ ڈگری بنگلہ تھا. ڈگری بنگلہ. اچھا. اس کے بعد سے پھر مجھے یہ شوق چڑھ گیا کہ مجھے اب کیمپنگ کرنا ہے. جب میں اس کے بعد سے جب میں ٹریل پہ جاتا تھا مجھے اتنا زیادہ مزہ آتا تھا، مگر اتنا کمپیریٹیولی نہیں آتا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا ہم نے واپس اسی ٹریک پہ جانا ہے. تو پھر مجھے اس طرح کا شوق بن گیا کہ میں اگر جاؤں گا تو مجھے ایسے کوئی نئی جگہ دیکھنی ہے، مطلب بار بار ایسا نہیں ہونا کہ مطلب اس کو صحیح دیکھ لیں. یہ اچھی بات ہے کیونکہ سملر کہ ایک دفعہ ایک جگہ جاؤ تو دوسری دفعہ مطلب ہاں اتنی زیادہ تقریباً بہت سارے علاقے ہیں. نہیں ہوتا تو ہے. اگر آپ اس طرح کی تھوڑی جگہ ہیں جس سے میں اگر ہر موشک بھی مجھے کہے کہ اگر جانا ہے تو میں ضرور کہوں گا میں جانا ہے دوبارہ بھی جانا. ہر موش تو بہت پیارے ہیں اس طرح. اچھا فیوچر میں کیا کرنا ہے یہ بتائیں مجھے، آپ نے ماؤنٹینئر بننا ہے یا فٹ بالر؟ یہ تو مشکل کوسچن ہے. اچھا بتائیں. اگر دونوں ہو سکتے ہیں تو دونوں کر لوں گا. ہاں ہو سکتے ہیں. ماؤنٹینئرنگ میں مجھے سمٹ تو مجھے K2 کرنا ہے ویسے انشاءاللہ، کیونکہ سب کہتے ہیں کہ مجھے دیکھنا ہے کہ ہے کیسے ٹاپ پہ وغیرہ، اور کیونکہ سب کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے، اس لیے مجھے اب جانا ہے کہ دیکھنا ہے کہ یاسر میں کتنا مشکل ہو سکتا ہے. کہ لوگ کہتے ہیں یہ ایوریسٹ سے بھی زیادہ مشکل ہے. K2 مشکل ہے، ٹیکنیکل ہے، اور کلاسیکل اس کے K2 کے تقریباً کوئی 12 روٹس ہے جو ابھی تک آئیڈینٹیفائڈ ہے. میں آپ کو انشاءاللہ بک کی اسکرین شاٹ آپ کو سینڈ کروں گا، میرے پاس ہے. اس میں جو ابھی ریسنٹلی بنجامن نے کیا تھا 11 آورز میں، 11 گھنٹوں میں کیا ہے K2 کو. اور ہمیں پتہ نہیں، ہمارے پاکستانیوں میں ایک مسئلہ ہے کہ آپ اگر اسپیڈ کا کرنا چاہو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اسپیڈ نہیں کرنا چاہیے، ایسا ہے ایسا. لیکن ان کی بھی اپنے وہ اچھی بات ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنے فیسلٹیز نہیں ہیں. اور وہ ڈپینڈ بھی کرتا ہے کیونکہ وہ لوگ اپنی پوری زندگی سے ہی ٹرین کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ پورے پراپر ٹرین ہو، کیونکہ زیادہ تر لوگ ایسے جذبات میں کر لیتے ہیں نا، تو پھر ان کا پھر ہائٹ الٹیٹیوڈ بھی لگتا ہے، پھر الٹیٹیوڈ سکنس بھی ہوتی ہے. ہم بالکل AMS ہو گیا اس طرح، پھر وہ آکسیجن کی بھی کمی ہوتی ہے پھر. ایگزیکٹلی. اچھا تو K2 کرنا ہے آپ نے؟ جی ہاں. تو اس کے لیے ہے کوئی پلاننگ تو ہاں ایسے اس طرح چھوٹے چھوٹے ٹریکس کرتے رہوں گا، اس طرح ہائکنگ. اور کوئی ایج ٹارگیٹ ہے کہ اس ایج میں کرنا ہے؟ کوشش تو اگر اس کوئی 17 اس طرح کچھ اس ایج میں کر لوں. واو. مطلب ینگ ایج میں جتنا ینگ ہو تو. اچھا انشاءاللہ کر لو گے، کیونکہ آپ نے سنو لیک جیسا ٹریک کیا ہے. اور کیونکہ میں نے جتنا بھی انم سے میں نے پوچھا تھا کہ میں کوئی پیک کرنا چاہ رہا ہوں اچھا سا ہوسرگن یا اس سے لمبا، تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے آپ سنو لیک کریں، دیکھیں کہ آپ کی باڈی کیا رسپانس کرتی ہے، کیونکہ کافی وہ ہیکٹک ہو جاتا ہے نا. تو یہ ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جو پیر صحابہ کا آپ نے ٹریک کیا ہے وہ پہلا تھا کہ نہیں مرنجانی پہلا تھا؟ پیر صحابہ والا پہلا تھا، کیونکہ وہ ٹریل 5 سے، کیونکہ ہم ہر ٹائم ٹریل 5 جاتے تھے مگر ہم نے کبھی اس کو اینڈ نہیں کیا تھا. تو پھر ہم نے ایک دن مطلب ہم نے پروگرام بنایا تھا کہ ہم نے بس اب کرنا ہے ختم، کیونکہ ہم ہر ٹائم جاتے تھے ٹریل 5 مگر ہم کوئی مطلب ایک لمٹ تک جاتے تھے. کیونکہ میں چھوٹا تھا، پھر ہم سب تھک رہتا تھا تو ہم نے رکنا پڑتا تھا، پھر واپس جانا پڑتا تھا. اوکے آدم، آپ سے سن کر دیکھیں میں ہمیشہ جو ہے والدین کو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے نا تو بچوں کے رادر دین کہ آپ ان کے لیے بنگلے بنائیں، ان کو اچھے سے اچھے فیسلٹیز دے. مجھے لگتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ دے سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر نہیں تو اتنی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ ان کو موٹیویٹ رکھیں، آپ ان کو انسپائر کریں کہ ایسے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں، چاہے وہ اسکی ہو، چاہے وہ پیراگلائڈنگ ہو، چاہے وہ ماؤنٹینئرنگ ہو، ٹریکنگ ہو، ان ایکٹیویٹیز میں وہ ایٹ دا اینڈ آف ایک بہتر انویسٹمنٹ ہے. یہ بہتر کیا لگتا ہے آپ کو؟ بہتر انویسٹمنٹ ہے کہ نہیں؟ بالکل ہاں، کیونکہ اگر وہ ان کے پیشنز بھی کریں گے، جو اگر ان کا کوئی پیشن ہوگا تو وہ ضرور اس کو ایکسیل کریں گے. اگر ان کا اصل میں پیشن ہے تو اس چیز کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. وہ اس پہ جتنا کام کرنا چاہیں گے، جتنا کام کر سکتے ہیں وہ اتنا کریں گے. ماما کا کتنا سپورٹ رہا؟ ماما تو بہت سپورٹ کرتی ہیں. اچھا وہ کافی، کیونکہ انہیں مجھے پہلی دفعہ لے کر گئی تھی، پھر وہ جب وہ جاتی ہیں ان کے ساتھ میں جاتا ہوں، تو ادھر سے میرے شوق بنے. مطلب ماما کے پیچھے گڈ. اچھا یہ بتائے اب دونوں میں کون بہت زیادہ پسند ہے، ماما یا پاپا؟ دونوں پسند. نہیں ایک بتائیے. تو ایسے تو نہیں کہہ سکتا. اچھا کلوز کس کے ہے دونوں میں سے؟ یہ دونوں.
کہہ رہے کہ پوڈ کاسٹ میں وہ بھی الگ الگ روٹ سے آ رہے ہو. اچھا سو ابھی آپ اپنے فرینڈ کے ساتھ ایک ٹریک پہ گئے تھے, کیا نام تھا اس فرینڈ کے ساتھ؟ چنگیز. خلطارو ہم کب گئے تھے, آئی آر یو ایک آئی آر یو کے ساتھ گئے تھے, کمیونٹی ہے ان کے ساتھ گئے تھے, اور 2-3 دن کا ٹریک تھا. اور ہرموش, آپ کو ادھر سے ہرموش کا بھی ویلی نظر آتا ہے, تو بالکل وہ ایک ہی جگہ میں کیا کہتے ہیں خلطارو اور ہرموش بالکل مطلب ایک ہی ڈائریکشن میں. آپ کو ہرموش جب جاتے ہو تو آپ کو ادھر سے بھی نظر آتا ہے خلطارو تھوڑا بہت, اور خلطارو بھی ہرموش مطلب خلطارو سے بھی نظر آتا ہے ہرموش. اور وہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا اس کے ساتھ, کوئی میرے ایج گروپ, کیونکہ سب مجھ سے بڑے ہوتے ہیں اور مگر بور نہیں ہوتا, اس سے بات نہیں ہے. تو مگر جب کوئی میرے اپنے ایج میں جاتے ہیں اس کے ساتھ میں زیادہ باتیں کرتا ہوں وغیرہ, اس طرح ہوتا ہے کہ الگ سے ایکسپیرینس ہوتا ہے کیونکہ کوئی میرے ایج کا ہوتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی, آپ ان کے ساتھ پراپرلی باتیں کر سکتے ہو نا. اب ایڈلٹ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اپنے ایج کا تو دوست ہی ہوتا ہے نا. پھر تو آپ کھل کے بات کیسا رہا ایکسپیرینس اس کے ساتھ, کیسا رہا؟ اس نے کر لیا تھا, مجھے میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ اتنا زیادہ مطلب آرام سے, اس نے آرام سے بھی کر لیا. اور اچھا مزہ بہت آیا کیونکہ میں اس کے ساتھ پورے ٹریک میں تھا, اور پہلا ایکسپیرینس تھا جس میں میں مطلب کسی اپنے ایج گروپ کے ساتھ بات کر رہا تھا, جس کو مطلب میرے مطلب کیونکہ میرے دوست بھی تھا, تو ہم کسی چیز کی جس طرح ٹاپک پہ کوئی ڈسکس کرتے تھے. اچھا ٹریکس میں آپ نے ابھی کیا خیال ہے, آپ نے کون کون سے ٹریکس کرنے ہیں ابھی فیوچر میں, اسپیشلی اس 2025 میں, کیونکہ اسٹارٹ آف جنوری کا ایک تو میگلنگ سر ہے, کوئی بھی 6000 میٹر مجھے مطلب میگلنگ کرنا, ہاں کیونکہ 6000 میٹر پلس ہے, مجھے کوئی 6000 میٹر والا کچھ کرنا ہے. اور ایک ادھر ان میں سے کوئی ہوگا مطلب یہ بھی کرنا ہے میگلنگ سر, یا وہ کیا کہتے ہیں کون سا کیا تھا, ہاں کلیمنجارو, وہ بھی تقریباً کوئی ہے 5925 میٹر. کیونکہ وہ بالکل ڈفرینس ہوگا کیونکہ وہ انٹرنیشنل ہے, اور انٹرنیشنل ہے لیکن کمپیریٹیولی منگلنگ سر کے بھی کمپیریٹیولی وہ آسان ہے, بس اس کا ٹریک بہت لمبا ہے. یہ ہے ٹریک لمبا ہے اس کا, کیونکہ میں نے پوچھا تھا اس کو. اچھا سو ٹریکس میں ابھی صرف یہی کلیمنجارو کرنا ہے, اور منگلنگ سر اگر ابھی تو یہ مائنڈ میں, یا کوئی بھی اگر کوئی 6000 میٹر مجھے اگر اچھا لگے تو وہ ہوئی کوئی. اچھا ویسے آپ کیا آپ نے کوئی مطلب جس طرح میں بناتا ہوں زیادہ تر, اگر کوئی نیا سال شروع ہوتا ہے تو اس کے پہلے دن, ٹھیک ہے, میں پورا ایک لسٹ تیار کرتا ہوں کہ ایک سال میں میں کیا کیا کروں گا. اس میں بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہے, بہت ساری نہیں ہو جاتی. کوئی لسٹ بناتے ہو آپ؟ نہیں, اس کا کوئی لسٹ نہیں ہوتا, مگر اگر کوئی کہتا ہے کہ جب بھی کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے منہ سے کچھ کوئی نکل جاتا ہے, تو میں دیکھتا ہوں کیسا پہاڑ ہے وغیرہ, تو پھر اگر کوئی مجھے اچھا لگتا ہے تو میں ماما کو کہتا ہوں, ماما اگر اگری کرتی تو پھر اس طرح کا. اچھا ٹیکنیکلی کوئی کوشش کی ہے کہ کوئی ٹریننگ وغیرہ ہو, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ ان کیس اپنے آپ کو K2 کے لیے پریپیئر کر رہے ہو تو پھر آئی گیس ٹریننگ پہ بھی تھوڑا سا ہونا چاہیے فوکس, کہ نہیں آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں مجھے ماؤنٹین ہی ٹرین کریں. ٹریننگ پہ بھی فوکس ہونا چاہیے. ابھی تو میں نے چیک نہیں کیا کہ کس طرح کا ہوتا ہے روٹین وغیرہ, کہ آپ نے کس طرح ٹریننگ کرنی ہوتی ہے. تو جب بندہ ایک دفعہ دیکھتا ہے کہ یہ دوسرے لوگ جس طرح کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں, ان کا روٹین کیا ہوتا ہے, ان کی ٹریننگ کیا ہوتی ہے, آپ نے دونوں ٹریلز بھی کرنے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ایکسرسائز ٹریننگ بھی کرنی, آپ بیسک اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہوتا ہے. اچھا وہ تو فٹنس ٹریننگ آپ کہہ رہے ہو, میں ماؤنٹینئرنگ کی, کیونکہ آپ K2 کریں گے تو اوبویسلی اٹس مین کہ آپ ماؤنٹینئرنگ سائڈ میں جا رہے ہو نا, تو اس کے لیے ٹیکنیکلی آپ کتنا اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے, یا سیفٹی کے لیے کتنا آپ نے سیکھنا ہے, کیونکہ مختلف ہے ماؤنٹینئرنگ اسکولس ہیں. اس کے لیے آپ ضروری ہے ماؤنٹینئر اسکول جانے کے لیے, کیونکہ آپ کو ادھر بہت سی چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں, کہ آپ نے اگر کوئی نیا سنو فال ہوا ہوتا ہے تو آپ کو کریوس کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کدھر ہوتے ہیں, کبھی کبھی چھپے ہوتے ہیں, آپ کو نظر بھی نہیں آتا کہ کریوس کہاں ہوتا ہے, اور اس طرح کی چیز آپ کو ہارنیس کیسے وہ کرنا ہوتا ہے. اور مطلب کلائمبنگ بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر جب آپ جاتے ہو تو آپ کو ادھر. اچھا بیسک نوٹس میں کون کون سا آ رہا ہے ابھی آپ کو, آتا ہے بیسکس نوٹس جو ہوتے ہیں؟ نہیں ابھی ٹیکنیکلی کوئی نہیں ابھی کوئی بات وہ بھی جانا ہے, وہ ضرور کرنا ہے انشاءاللہ. وہ ضرور کرو, کیونکہ اس میں مختلف ہے. شمشال میں بھی ہے ماؤنٹینئرنگ اسکول, اور ہوپر گلیشیئر میں بھی نارملی کرواتا ہے زاہد راجپوت, تو وہ کرواتا ہے نا, تو چگوری انٹرنیشنل ماؤنٹینئرنگ اسکول ہے, بہت اچھا ہے, میں نے بھی کیا ہے, تقریباً لیول 1 اور لیول 2 کیا ہے. سو آدم ٹیل می اباؤٹ دا اسٹوری آف موسیٰ کا مسلح, ہاؤ واز اٹ؟ موسیٰ کا مسلح اٹ واز ویری نائس. اس پہ
it was 4,500 meters اس طرح کچھ تھا. اور ہم like this time we all went as a family. My sister, my father, مطلب سب گئے تھے. اور ہاں تو بیسکلی یہ ہوا تھا کہ جب ہم پہنچے تھے ادھر پتہ نہیں الیکٹریسٹی کچھ اس طرح کوئی کرنٹس آ گئے تھے. اچھا. سو اس کی وجہ سے فونز وغیرہ میں کیا کس میں فونس میں پتہ نہیں جب فونس آن کرتے تو اس کے ساتھ وہ الیکٹریسٹی جو کلاؤڈ ہوتے ہیں اس کے ساتھ وہ کرنٹ لگ جاتا ہے. تو وہ ایسے چانسز ہوتے ہیں کہ کوئی بلو مطلب اس پہ آگ لگ جاتی ہے, ایسا کچھ ہو جاتا ہے. ہاں تو بیسکلی ہمیں کیا کرنا پڑا تھا کہ فون بھی پھینکنا پڑا تھا. اور کیونکہ اگر آپ اور بالکل شٹ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے سارے جو گیجٹس ہیں ان کو شٹ ڈاؤن کرنا ورنہ وہ اس کا خراب ہونے کا چانس بھی ایسا کی چیزیں ہوتی ہیں اور رسکی بھی ہوتا ہے. تو ہم جب نیچے آ رہے تھے تو گائیڈ کے جب میں ہاتھ پکڑا ہوا تھا تو میں پورے اپنے باڈی ویٹ اس پہ لگایا کیونکہ اس پہ پورے میرا ٹرسٹ تھا. تو جب وہ سلپ بہت مطلب اسٹیپ سلوپ تھا تو وہ سلپ ہوا اور میں بھی اس کے ساتھ پھر سلپ ہو گیا. اور پتہ نہیں کوئی 1000 بہت لمبا فال تھا. میں اسے رول کر کے نیچے جا رہا تھا 1500 میٹر. 1500 مطلب بہت لمبا سا ایک سلائڈ تھا. اور پھر میرے بابا نے دیکھا کہ میں سلائڈ کر رہا ہوں تو ان کو لگا کہ میں اصل میں جان بوجھ کے سلائڈ کر رہا تھا کیونکہ ان کو لگا. تو پھر انہیں بھی مذاق میں کرنا شروع کر دیا. تو ان کو دیکھ کر سب نے کرنا شروع کر دیا. اور پھر آپ رول ہوئے تھے یا سلائڈ ہوئے؟ رول ہو رہا تھا. رول ہو رہا تھا. گائیڈ نے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے سلائڈ کرنا شروع کر دی. وہ روکنے کی کوشش کر رہا تھا. ماما کی کیا اور کوئی اسٹک پڑی ہوئی تھی مگر وہ بھی گر گئی تھی. ریئیکشن ماما کی کیا ریئیکشن تھی؟ ماما نے نہیں دیکھا. ماما کھڑی تھی تو شکر ہے نہیں دیکھا تھا. بابا کو لگا میں سلائڈ کرتا تو انہیں بھی. تو مطلب آپ کی باڈی کا ویٹ بیسیکلی اس پہ تھا, گائیڈ پہ تھا. تو میرا بالکل ٹرسٹ تھا مگر اس کے جوتے اتنے اچھے نہیں تھے تو وہ سلپ ہو گیا. تو پھر میں اس کے ساتھ سے مطلب پینفل بھی تھا کیونکہ میری جیکٹ اور سب کچھ اوپر ہو گیا. میرے بیگ کے اندر سنو چلی گئی تو پھر وہ سارا ریڈ ہو کے نکل آیا. تو پھر بعد میں جب اسٹوری سنا رہے تھے سب کو تو اسپیسیفکلی ماما کو اور بابا کو تو جب میں نیچے آیا تو بابا بھی نیچے آ کے ان کو لگا کہ سلائڈ تو بہت سیکھا تھا. تو پھر ان کو پتہ چلا کہ میں سلپ ہوا تھا. اچھا فال ہوا تھا پراپر. اچھا آدم یہ بتائیں مجھے کہ آپ کے اس پورے جرنی میں نا سفر میں کون سا ساتھ رہا اسپیشلی اسنو لیک میں؟ کون تھے جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا؟ نارملی تو نبیل ماموں ویر ماموں ہوتے ہیں جو میں ان کو ماموں بلاتا ہوں مگر ویسے میں ماما کے فرینڈس ہیں. اچھا. مگر وہ شروع سے ان کے ساتھ میں پہلی ٹریل پہ گیا تھا, ٹریل 5 پہ. اور مگر اسنو لیک پہ انفارچونیٹ نہیں آ سکے مگر باقی ساری ٹریلس پہ ان کے ساتھ ہمیں. اور انہوں نے میرا صحیح خیال رکھا اور سب کچھ کیونکہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے بہت زیادہ مطلب ہوں گے کیا کہتے ہیں ڈیمانڈس وغیرہ تو انہیں وہ سارے پورے کرنے ہوتے تھے. اور آئی تھنک مما سے زیادہ خیال انہیں رکھا ہوگا کہ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہو, جو بھی آپ کا پیشن ہے وہ ضرور کرو کیونکہ آپ کو یہ ایک ہی زندگی ہے. نمبر میں نے کیا تھا. اچھا. ہاں میں نے پانی اس میں گیا تھا. ہاں لیکن وہ شیئر بھی کرو اس کے ساتھ ڈسکرپشن کر لو تو پھر مسئلہ نہیں ہے کہ بندہ کرے کہ بائی پروفیشنل. زبردست. اس کے علاوہ اپنے کوئی ایسا کوئی فنی ایکٹ ہوا ہو یا کوئی ٹریک پہ کسی بھی ٹریک پہ جو آپ کو بڑا فنی لگا ہو, بعد میں آپ سب کو بتا رہے ہو اور خود بھی ہنس رہے ہو؟ اس طرح کا کوئی اسپیسیفک نہیں تھا مگر اس طرح کے بہت سے چھوٹے چھوٹے مومنٹس ہوتے ہیں کہ جو آپ بتاتے ہو وغیرہ. مگر یہی جو ابھی میں نے بولا ہے یہ مسلح والا یہ اچھا یہ فنی بھی تھا تھوڑا سا رسکی بھی تھا. دونوں تھا تھوڑا سا نہیں بہت سا رسکی. اگر یہ پھل لمبا ہو جائے تو بہت مشکل. مگر اور کون سے ایم کیو ایم میں کون سی جگہ پہ کیونکہ وہ پہلی مزارات ہے وہاں یا کتنا اوپر ٹاپ سے سمٹ سے ہم نیچے آ رہے تھے. سمٹ سے نیچے جب آ رہے ہیں ایک بالکل اسٹریٹ سا پیچ ہوتا ہے وہ بالکل جو پہلی مزار ہے نا اس سے جب آپ اسٹریٹ جاؤ گے تو وہ بالکل اسٹریٹ پیچ ہے, بالکل اسٹریٹ پیچ اوپر جاتا ہے, بالکل انکلائن ہے. اور پھر جب وہ سلپ ہو گیا تو چلے شکر ہے یو آر سیف کیونکہ آپ کو اور بھی ہم نے دیکھنا ہے بڑے بڑے پہاڑ پہ انشاءاللہ. سو اس کے علاوہ یہ بتائے کہ ٹریکس اور ان فیوچر میں آپ نے کچھ یا فٹ بالر یا ماؤنٹینئر یا دونوں ٹھیک ہے یہ بتایا. ابھی میں اس لاسٹ سیگمنٹ میں آپ سے کچھ ریپڈ فائر کوشچن پوچھوں گا اور آپ سوچیں گے نہیں, اپنے ڈائریکٹ آنسر دینا ہوگا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک. اوکے. سو
ٹریک اور پیک؟ ٹریک اور پیک مطلب کون سا اگر آپ کرنا چاہ رہے ہو؟ پیک کرنا چاہ رہے ہو ٹریک؟ پیک زیادہ تر پیک. اچھا کافی پرسن یا چائے پرسن؟ اگر میں زیادہ کوئی ان میں سے کچھ نہیں پیتا ویسے, مگر کافی. اگر ان میں سے ماما بوائے یا پاپا بوائے؟ دونوں. بچ گئے. اچھا ناگا پربت یا کیٹو؟ کیٹو. اور انٹرنیشنلی مکالو, اناپورنا یا ایوریسٹ؟ ایوریسٹ. ایوریسٹ. اچھا اچھا یہ بتائیں کہ فوڈ میں آپ کو کیا زیادہ تر, چکن یا بریانی؟ بریانی. بریانی؟ مجھے بریانی پسند ہے. اچھا واہ. اور ویجز میں کیا پسند ہے؟ ویجیز تو مجھے سارے مطلب زیادہ پسند ہے, کیرٹس وغیرہ سب کچھ. تو ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ میں ویجیٹیرین نہیں ہوں. ویجیٹیرین نہیں کھا لیتا ہوں, مگر مجھے گوشت دونوں چاہیے, سب کچھ چاہیے. یہ اسپرٹ ہونا چاہیے اپنے ایج گروپ کے لیے یا اپنے ایڈلٹس کے لیے. اگر آپ ایک میسج دینا چاہ رہے ہو تو کیا دو گے؟ کہ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہو, جو بھی آپ کا پیشن ہے وہ ضرور کرو, کیونکہ آپ کو یہ ایک ہی زندگی ہے. تو پھر سے اگر یہ ختم ہو گیا ٹائم آپ کا, پھر یہ آپ کو ایک موقع ہے. کیونکہ جو بھی آپ کو پیشن ہے وہ آپ کو وہ ضرور پرسیو کرو. اگر اصل میں پیشن ہے تو آپ اس کی ہارڈ ورک کرو. اگر آپ کو کوئی اسپورٹس مطلب کرکٹ, کوئی فٹ بال یا جو بھی ہے, یا کوئی اسپورٹس بندہ پلیئر بنا ہے, یا کوئی آپ کو اسٹڈیز ریلیٹڈ ہے, جو بھی کرو اس میں آپ جو بھی کرنا چاہتے ہو آپ اس میں بیسٹ ہو. مطلب دوستوں کو یا کوئی جو بھی میں ایج گروپ کے وہ انہیں اس طرح کی چیزیں کی میرے ایج پہ نہیں کی ہوتی, اس طرح کی مطلب ٹریلز یا اس طرح کچھ نہیں کرتے, کیونکہ ان کے پیرنٹس ان کو اپرچونیٹی نہیں دیتے. اور مطلب وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بہت ڈینجرس ہے, وہ ڈسکریج بہت کرتے ہیں, اور بچوں کو اس سائڈ پہ دکھاتی نہیں ہے کہ یہ بھی ایک چیز, ہائکنگ بھی ایک چیز ہوتی ہے. اور ان کو مطلب اوپن مطلب جیسے ڈفرینٹ چیزیں نہیں دکھاتے, تو اس کے لیے ان کو مطلب اس کو بہت برا پورٹری کرتے کہ بہت ڈینجرس ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے, پیسے ضائع ہوتے ہیں. اور مطلب ہر پیرنٹس اتنے سپورٹیو نہیں ہوتے, کیونکہ وہ سب اپنے لگے ہوتے ہیں. تو سب کو اتنی اپرچونیٹیز نہیں ملتے کہ جو. اچھا ویسے کافی باتیں ماما کے حوالے سے ہوئی, لیکن پاپا وہ بالکل وہ کہاں ہے بیچ میں؟ نہیں بابا بھی جاتے ہیں, نہیں بابا بھی جاتے ہیں, مگر ان کو آفس سے چھٹیاں نہیں ملتی زیادہ, تو جب بھی ان کو اپرچونیٹی ملتی ہے وہ بھی ضرور جاتے ہیں, ان کو بھی بہت مزہ آتا ہے. اچھا تو جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ آدم فیصل, اور اس کی ایک لاسٹ بات مجھے بہت اچھی لگی. انہوں نے کہا کہ ایسے پیرنٹس دے آر دا بلیسنگ. ایسے پیرنٹس جو ہمیں اپنے شوق میں, جو ایمز ہے, گولز میں, اس میں موٹیویٹ رکھے اور اس میں انسپریشن دے, اس میں یہ کہے کہ بیٹا میں آپ کے پیچھے ہوں, میرا سپورٹ آلویز آپ کے ساتھ ہے ہمیشہ سے. تو یہ کائنڈ آف ایسے بچے پھر آگے دنیا میں بہت کچھ کر پاتے ہیں. تو یہ میرا ایک کائنڈ ریکویسٹ ہے ان سب والدین کے لیے کہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے. آدم فیصل بیسیکلی صرف اپنے لیے انڈیویژولی وہ نہیں ہے, بلکہ وہ پورے پاکستان کے لیے, پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے. ان دیٹ سینس کہ ایج کبھی میٹر نہیں کرتی, میٹر وہ کرتی ہے کہ آپ کتنے ایمبیشیس ہیں, کتنا آپ کے گول کتنے ہائی ہیں, اور کتنا آپ اچیو کر سکتے ہیں. سو پلیز یہ ایک لاسٹ پہ اسی پہ اینڈ کروں گا کہ اپنے بچوں کو ہمیشہ موٹیویٹ رکھے اور ان کو سپورٹ کرے. بہت شکریہ.